حضرت شیر خدا، اللہ کے بھی شیر، شجاعت و بہادری کے پیکر حضرت علی مرتضیٰ تشریف لائے تھے، اور آپ نے آ کر مجھے ساتھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں مجھے لے کر گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں مجھے لے کر گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پیشانی چومی اور چوم کر فرمایا، اے علم الدین بتا، تو ہمارے پاس آنا چاہتا ہے یا ابھی تو نے اتنی زیادہ زندگی بسر نہیں کی، دنیا کو نہیں دیکھا؟ بتا، جا تجھے عمر چاہیے، جس نے تیری پھانسی کے سین کیے ہیں وہی یہ سین کرے گا کہ تمہیں رہائی بھی دے دیتا ہوں۔ جب یہ بات کہی نا، اتنی بات ابھی سنا رہے تھے، وہ جو جیل کے سامنے چوکیدار تھا کمرے کا، وہ کہنے لگا کہ آگے پھر تم نے کیا کہا؟ تم نے زندگی مانگ لی؟ غازی علم الدین شہید آپ فرمانے لگے، تو زندگی کی بات کرتا ہے؟ میں نے تو جب حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کو دیکھا نہیں تھا، تب بھی میں حضور پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتا تھا، اور جب میں نے حضور کو دیکھ لیا ہے پھر تو میں اس دن سے دعا کر رہا ہوں کہ میں جلدی حضور کے پاس پہنچ جاؤں۔ شاعر نے کہا غازی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ تینو لبدیاں اساں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کائی، ساتھو پارے کک گلیاں دے، سانو آکھن لوگ سدائی، فرمایا آزم اساں ساڑ کے ننگ نموس دا چولا، پہنیا تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت شیر خدا تشریف لائے تھے، انہوں نے رسول اللہ کی کچہری میں مجھے پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، شہادت سے 4 دن پہلے غازی علم الدین شہید میاں والی قبرستان، میاں والی جیل میں تھے، تو وہاں اولو العزم رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام غازی علم الدین کو ملنے کے لیے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی شان ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ ان کی شان ہے کہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فرمایا یہ میرا پیارا کلیم ہے، اللہ نے ان کو کتاب دے کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی، کوہ طور پہ جا کر رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ادھر غازی علم الدین شہید جو ہے یہ چٹا آن پر ہے، نام غازی علم الدین ہے، نام علم الدین ہے، ان کے پاس کہا حضور بندہ نواز پہ اتنی کرم نوازی، یہ اندھیری کوٹڑی میں تم آگے ہو، کیسے آنا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے علم الدین، جب بھی ہم حضور علیہ السلام کی کچہری میں روحانی طور پر حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام جس دن سے آپ اس جیل خانے کے اندر، اس قید کے اندر قیدی بنے ہیں، جس دن سے آپ کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، وہاں سے میرے آقا علیہ السلام جب بھی ہم پہنچتے ہیں کچہری میں، حضور کے لبوں مبارکوں سے یہی نکلتا ہے علم الدین، علم الدین، علم الدین۔ حضور نبی دو عالم کے زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مجھے رشک آیا اس بات پہ کہ تمام نبیوں نے دعا یہ کی، مولا اس تاج نبوت سے ہمیں زیادہ عزیز تیرے نبی کی گدائی ہے، ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، یہ غازی علم الدین کا نام لے رہے ہیں۔ میں دیکھ کر تو آؤں وہ کون سا جنا ہے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت گولڑا کے تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ، آپ بھی غازی علم الدین شہید کو وہاں جیل میں ملنے آئے۔ جب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے تو آپ بڑے پکے حافظ ہیں، محدث علی پوری اور بانی پاکستان بنانے والوں میں سے ان کا بھی نام ہے، اور وہ کوئی عام پیر نہیں تھے بلکہ وہ پیر تھے جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کا ڈنکا بجایا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے منبر پہ رسول اللہ کی حدیثیں سنائی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے منبر پہ جہاد کی آیات پڑھی ہیں۔ آپ جب وہاں جیل میں ملنے کے لیے گئے تو آپ نے عرض کی حضور آپ سید زادے حضور کی اولاد، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ سناؤ۔ کہا آپ کو کیا سنانا ہے؟
سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام بھی قیدی تھے، تو آپ بھی قیدی ہیں، آپ کو سورہ یوسف پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، یہ ہیں وہ غازی صاحب جنہوں نے حضور کے نام پہ اپنی جان ہی قربان کر دی۔ ویسے نعرہ لگانا کہ رسول اللہ کی غلامی میں ہماری جان بھی ہم لٹا دیں گے، یہ اور ہے، اور عملی طور پہ میدان میں آ کر جان دینا یہ اور ہے، یہ بات اور ہے، یہ بات قریب قریب نظر نہیں آتی۔ پھر ان کے بعد جب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے کہا آپ کو کیا سناؤں؟ سورہ یوسف سناتا ہوں۔ آپ نے سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی۔ بڑے پکے حافظ تھے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، اب بڑے پکے حافظ تھے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب قرآن پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ قرآن پڑھنے والا پیر، ساتھ ساتھ یہ بھی تبلیغ کرتا جاؤں، قرآن پڑھنے والا پیر، حدیث پڑھنے والا پیر، رسول اللہ کا عاشق صادق رو رہا ہے۔ جب روتے ہوئے دیکھا تو زبان کے اندر ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، زبر زیر کی اوپر نیچ ہوا، اوپر نیچے ہوئی زبر زیر، تو غازی علم الدین شہید جو دیکھ کر بھی ناظرہ نہیں پڑے تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، حضور صدق اللہ العظیم، حضور خاموش ہو جائیں، یہاں آپ نے غلط پڑھ دیا ہے۔ یہاں سے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ کا حافظہ کمزور نہیں تھا، بتانا یہ مقصود تھا کہ غازی علم الدین شہید کو اللہ نے کس درجے کا علم عطا فرما دیا۔ کہا حضور، آپ فرمانے لگے کہ حضور تم نے یہاں سے یہ اس طرح غلط پڑھا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے۔ کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ تم نے تو دیکھ کر ناظرہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ علم الدین عرض کرنے لگے، حضور آپ نے حافظوں کے سامنے پھٹیوں پر بیٹھ کے وقال اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، مدینے والا سونا محبوب آ جاتا ہے۔ آپ نے حفاظ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے، آپ نے حفاظ سے پڑھا ہے، میں نے مدینے والے رسول سے پڑھا ہے۔